کیسز مختلف ایک ہی نوعیت کے ہوں تو ایک جج کے پاس جانے ہیں. دیکھیں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس عمران خان صاحب کے کیسز چل رہے تھے, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس چل رہے تھے, جسٹس سردار اسحاق صاحب کے پاس چل رہے تھے. 2 ججز سپریم کورٹ چلے گئے. تو اب یہ کیسز کدھر کٹھے ہونے چاہیے تھے؟ یہ جسٹس سردار اسحاق صاحب کے پاس کٹھے ہونے چاہیے تھے. نہ صرف یہ وہاں کٹھے ہوئے بلکہ جو کیس جسٹس سردار اسحاق صاحب کے پاس چل رہا تھا وہ بھی اٹھا لیا گیا. وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے جج کے سامنے کیس لگوانا چاہتے ہیں. نہیں مرضی کیا, آلریڈی لگے ہوئے کیسز اٹھائے جا رہے ہیں. مرضی تو حکومت کروا رہی ہے نا. آپ کا اعلامیہ آیا جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کی سربراہی کا اجلاس ہوا, اس میں عید کے بعد آپ آل پارٹیز کانفرنس بلانے جا رہے ہیں, حکومت کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں. یعنی اگر حکومت آپ کو نہیں بلا رہی تو آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں. یہ کیسے آپ کی اے پی سی کیسے کامیاب ہوگی اور حکومت کی اے پی سی کیسے کامیاب ہوگی اگر حکومت آپ کی اجلاس میں نہیں جاتی اور آپ ان کے اجلاس میں نہیں جاتے؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. علیحدہ آپ دونوں نے اپنی مسجدیں کھولی ہوئی ہیں. بالکل جامی صاحب, جیسے آپ بات کریں بنیادی طور پہ اصل میں اس وقت 2 ڈفرینٹ اپروچز چل رہی ہیں. اگر حکومتی اپروچ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہے تاکہ طاقت کے زور پہ ہم نے مسائل کا حل اختیار کرنا ہے, جبکہ اپوزیشن اور خالصتاً پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے کہ مسئلے کا حل طاقت کے زور پہ نہیں سیاست کے زور پہ ہوگا. آپ سیاست کو فروغ دیں, سیاست کے لیے سپیس پیدا کریں. سیاسی پارٹیاں جب انوالو ہوں گی انہیں اگر آپ معاملات میں آگے کریں گے تو وہ بہت ساری سپیس ری گین کر سکتی ہیں. جو بظاہر نظر آ رہی ہے کہ ابھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے نظر ہو گئی ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو شاید ان ایکٹیو ہو کے سائڈز پہ بیٹھ کے ہیں جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں. ان ساروں کو بھی پی ٹی آئی اور دوسری دیگر اپوزیشن جماعتیں آن بورڈ کر سکتی ہیں. اگر اوور آل دہشت گردی کا مسئلہ اگر بلوچستان کے تناظر میں دیکھیں تو کیا ہے کہ ایک محرومیوں کا قصہ ہے, اس کو ہم ڈینائی کرتے رہیں, ڈینائل میں رہیں, وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. مگر بلوچستان کو اگر آپ کسی اور صوبے سے کمپیئر کریں گے تو بہت پیچھے ہے, چاہے آبادی سیاست کے زور پر جو آپ بات کر رہے ہیں, جو آپ پولیٹیکل نقطہ اٹھا رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ درست ہے, لیکن وہ پولیٹیکلی بھی تو وے فارورڈ دکھائی نہیں دے رہا نا. آپ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا اتنی اہم قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا. ادھر سے آپ اے پی سی بلا رہے ہیں اور اے پی سی میں حکومت کو دعوت نہیں دے رہے. تو یہ پولیٹیکل جو گیپ ہے اس کے ذمہ دار تو آپ اور حکومت دونوں ہیں. کسی اور کو کیا مورد الزام ٹھہرانا؟ ہم نے کوئی دیکھیں جو بیسیکلی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس تھا, ڈیفنس کی کمیٹی کا اجلاس تھا, ہم نے اس کا کوئی کمپلیٹلی بائیکاٹ نہیں کیا تھا. ہمارا ایک تھا کہ آپ عمران خان صاحب سے ایک ایکسیس ہمیں دے دیں. دیکھیں یہ تو اسی طرح کی اگر ہوتی, دیکھیں پی ٹی آئی چلی بھی جاتی, عمران خان کے بغیر اس پارٹیسپیشن کی کیا وقت رہتی کہ عمران خان سے گائیڈنس ہی نہیں لی, آپ وہاں جا کے پہنچ گئے, چاہے بے شک آپ ٹوتھ اینڈ نیل اپوز ہی کرتے. یہ وہی اسی طرح کی پارٹیسپیشن ہوتی جو گورنمنٹ سائڈ کی پارٹیسپیشن ہوئی ہے نواز شریف کے بغیر, جو کہ لوگ اس کو اہمیت نہیں دے رہے گورنمنٹ کی سائڈ کی پارٹیسپیشن کو. تو جب تک دیکھیں کی پلیئرز کو آپ آن بورڈ نہیں لائیں گے اور آپ جب تک اس ایشو کی گہرائی پہ نہیں جائیں گے, یہ مسئلے کا اس طرح سے حل نہیں ہوگا. سائیڈ لائن کے آپ ہینڈ پک لوگوں کو بٹھا لیں اور آپ کہیں کہ ان سے مسئلہ حل ہو جائے گا, نہ وہ بلوچستان کی اس طرح سے نمائندگی ہے. فارم 47 کی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, اصل نمائندے پولیٹیکل اوپینین ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں I'm still unable to understand. بریسر صاحب, یہ رانا ثناءاللہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تنخواہیں لے رہے ہیں, آپ کے MNAs مراد لے رہے ہیں پارلیمان سے, لیکن آپ ایسی میٹنگز میں نہیں آتے, بائیکاٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ استعفے دے دیں. اچھا دیکھیں یہ تو دیکھیں کام وہ کریں جو کرنے والا ہو. دیکھیں جو اسٹریٹجی یہ بنا رہے ہیں استعفے نہیں دینے چاہیے, پرسوٹ کریں گے, ٹھیک ہے, نہیں استعفے کس لیے دینے چاہیے کہ ہم کو ووٹ چوری کر کے آئے. یہ تو استعفے انہیں دینے چاہیے اور شرم آنی چاہیے جو ووٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں اور پھر بھی علل اعلان بڑے بڑے عہدے سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں تو شرم نہیں آ رہی اور وہ ڈیمانڈ دوسروں سے استعفوں کی کر رہے ہیں. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. دوسرا دیکھیں ان کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں ڈیفینس منسٹر, وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم ہاٹ پرسوٹ کریں گے. بھائی آپ کو تو پھر فارن پالیسی اور چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ڈکلیئر بارڈرز ہیں آپ وہ کراس کریں گے, کس کی اجازت سے کریں گے؟ مطلب آپ نے بغیر کسی سے پوچھے اعلان جنگ کرنے جا رہے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ٹارگٹس کو ایلیمنیٹ کریں گے. بھائی آپ نے انڈیا نے تو آپ کے ملک کے اندر آ کے ٹارگٹس کتنے نیوٹرلائز کیے, اس پہ تو آپ نے چوں تک نہیں کی. اس میں اعلانیے میں آپ نے انڈیا تک کا نام لینا گوارا نہیں کیا. افغانستان آپ ویسے تو کہتے ہیں جی دہشت گردی انڈیا کا نام کیوں نہیں لیا؟ نہیں سر, دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر اور چیف منسٹر
اس صوبے کے، ان دونوں کی پریس کانفرنس دیکھ لیں، انڈیا کا نام لیا گیا، کی بات کر رہا ہوں نا، انڈیا کا نام بالکل لیا گیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس در یہ بریفنگ ہوئی ہے اور جس کا وہ ہمیں تانا دے رہے ہیں. کیوں نہیں سنتے جی آپ کی پارٹی والے؟ نہیں پارٹی سنتی ہے. دیکھیں پارٹی کا ایک بہت بڑا ہینڈی کیپ ہے. ریئلائز ہم یہ کریں، دیکھیں عمران خان ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہے پی ٹی آئی میں، دیکھیں فاؤنڈنگ چیئرمین ہے، ٹھیک ہے، اور ساری کی ساری سپورٹ بیس ریوالو اراؤنڈ کرتی ہے عمران خان کے ارد. اب عمران خان کو آپ بالکل جو ہے نا ایک آئسولیشن کی پوزیشن میں ڈال دیں. پچھلے آپ 2 ماہ کا ریکارڈ اڈیالہ سے منگوا لیں کہ کون سی پولیٹیکل ملاقات عمران خان کی ہوئی ہے، کون سا پولیٹیکل میسج باہر آیا ہے. تو اس وجہ سے ڈس اورینٹیشن تھوڑی بہت تو ہوتی ہے نا، اتنا تو پھر مارجن دینا چاہیے. تھوڑا تھوڑا جو ہے نا گیپس آئیں گے فیصلوں میں، مگر پھر بھی پارٹی پل اپ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور دیکھیں اسی احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں. باقی جہاں تک پچھلے احوال کا انہوں نے ذکر کیا، دیکھیں اس وقت گورنمنٹ نے اپنی ہینڈی کیپ شو کر دیا تھا. گورنمنٹ تو 9 مئی کا نام سننے سے ہی ڈرتی ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کمیشن کدھر بنانا، 26 نومبر پہ بھی جس طرح کا کیا گیا اس پہ بھی انہوں نے کمیشن بنانے سے آ رہی تھے. تو 2 ہفتے تو انتظار کر لیا تھا. اب گورنمنٹ کہے نہیں جی اس میں آپ نے ہفتہ اتوار کیوں انکلوڈ کیا؟ بھئی ہفتہ اتوار کیا گورنمنٹ چھٹی پہ چلی جاتی ہے؟ گورنمنٹ تو 24 گھنٹے ہوتی ہے، آل اراؤنڈ ہوتی ہے. تو آپ اگر 14 دن میں ایک چیز کا فیصلہ نہیں کر سکے تو اس میں پھر آپ ہمیں گلا دیں کہ جی ہم نے آپ کے نا کا انتظار کیوں نہیں کیا. ٹھیک نہیں صاحب کیوں این آر او مانگ رہے ہیں؟ روز نعرے لگاتے ہیں قیدی نمبر 800. کیوں نہیں مانگ رہے؟ دیکھیں پارلیمان میں تو نعرے بازی کر رہے ہیں، پارلیمان کا ضمیر جگا رہے ہیں. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے کیا کیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں پارلیمان نے نہیں چھوڑنا، پارلیمان کا کام نہیں ہے رہا کرنا. مگر پارلیمان نے قید کرنے کا سارا پنجرہ تیار کر کے دیا نا، جو 26ویں آئینی ترمیم بنی. وہ تو اس سے پہلے قید میں ہے. کیسز کا نہیں حوالہ دیا نا کہ دیکھیں کہ کیسز مختلف ایک ہی نوعیت کے تو ایک جج کے پاس جانے ہیں. دیکھیں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس عمران خان صاحب کے کیسز چل رہے تھے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس چل رہے تھے، جسٹس سردار اسحاق صاحب کے پاس چل رہے تھے. 2 ججز سپریم کورٹ چلے گئے. تو اب یہ کیسز کدھر کٹھے ہونے چاہیے تھے؟ یہ جسٹس سردار اسحاق صاحب کے پاس کٹھے ہونے چاہیے تھے. نہ صرف یہ وہاں کٹھے ہوئے بلکہ جو کیس جیسے سردار اسحاق صاحب کے پاس چل رہا تھا وہ بھی اٹھا لیا گیا. وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے جج کے سامنے کیس لگوانا چاہتے ہیں. نہیں مرضی کیا، آلریڈی لگے ہوئے کیسز اٹھائے جا رہے ہیں. مرضی تو حکومت کروا رہی ہے نا. دیکھیں آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز جب سندھ سے اٹھا کے لے آئیں گے اور لاہور ہائی کورٹ سے لے کے آ جائیں گے، انٹینشن کیا ہے کہ ہم نے چیف جسٹس بنانا ہے. تو انصاف یہ سن لیتے ہیں جواب، آپ نے تو جواب دیا نا. دیکھیں آج اس کا سب سے بڑا جواب ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ. آج کنٹیمپٹ کا نوٹس آج جیسے سردار اسحاق صاحب نے ایشو کیا ہے. دیکھیں عمران خان کے کیسز تک تو آپ نے ججز سے اٹھوا لی ہیں ملاقات سے متعلقہ، تاکہ کہیں ملاقات نہ ہو سکے. کس نے اٹھائے؟ جیسے سردار اسحاق صاحب نے آج کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو کیا ہے. آج وہ ساری اگر پروسیڈنگ دیکھ لیں ہوا کیا ہے. بنیادی طور پہ عمران خان کی ملاقاتوں کا احوال سارا چیلنج ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں مختلف پٹیشنز ہیں، اس میں انہوں نے ایک لوکل کمیشن کو نومینیٹ کیا کہ جا کے عمران خان صاحب کو مل گیا. وہ جو لا کلرک کمیشن ان کی لا کلرک تک کو ایکسیس نہیں دیا گیا، ایکسیس تک نہیں دیا گیا تاکہ یہ سارا احوال باہر نہ آئے. اور پھر کیا کیا، جو 26ویں آئینی ترمیم کے ثمرات نظر آتے ہیں کہ وہ سارے کیسز اٹھا کے لارجر بینچ کو دے دیے گئے. اور آج جج صاحب نے سٹینڈ لیا اور اس پہ کنٹیمپٹ کا نوٹس دیا ہے. اور دوسرا جو علیمہ باجی کی ملاقات کا کہہ رہے ہیں، دیکھیں وہ ایز فیملی ملتی ہیں. دیکھیں فیملی کو پارٹی تو نہیں چلا رہی نا، پولیٹیکل سائیڈ نے کیا نہیں ملنا. نہیں کل برسٹر گوہر نہیں ملے کیا؟ اور برسٹر سلمان ملے ہیں نا جی. تو وہی کل اگر جو ملے تھے تو صبح 9 بجے وہ ملاقات نہیں کرا سکتے تھے؟ جان بوجھ کے 2 بجے کیوں کرائی گئی؟ تاکہ یہ پارٹیسپیٹ نہ کر سکے. بات ہے کہ اگر وہی ملاقات صبح 9 بجے ہو جاتی، اگر اتوار کے دن جب ان کا مقصد ہو تو جیل کھل سکتی ہے، تو کل کیا 9 بجے وہ ملاقات نہیں ہو سکتی؟ دوسرا یہ اپنا عقیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سہولیات کا معاملہ ہے اس میں بھی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. انہیں ورزش مشین ملی ہوئی ہے، کھانا ان کی مرضی کا ملتا ہے، مینیو بھی وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اخبار بند کرنے والی بات بھی درست نہیں ہے. دیکھیں اب دیکھیں اس چیز کے لیے دیکھیں لوکل کمیشن جائے چیک کر لے، ساری چیزیں احوال آ جائے گا. کیوں گھبراتے ہیں؟ اس چیز میں اوپننیس لے آئے نا. بات ہے بڑا آسان ہے کہنا ہے کہ جی اگلا جو ہے نا اتنے کھانے کھا رہا ہے. بات ہے ٹھیک ہے آپ اپنے بندے جیل میں بھیج دیں، ان کے کھانے میں جو ہے نا ہم پکوا کے بھیج دیں گے. بات ہے کہ ایک چیز کو آپ کدھر سے کدھر ملا رہے ہیں. بات ہے ایک بندے کو آپ نے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا ہوا ہے، کیسز کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، 2 سال کے قریب ہونے والے ہیں. آپ نے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز